اللہ کے رسول نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود راوی اس حدیث کے، کہا کہ ایک شخص نا بروز محشر جو آخری جنتی ہوگا، جو شخص آخری میں جنت میں جائے گا، تو وہ جنت سے جب تھوڑا دور ہوگا، اب چونکہ وہ حساب کتاب دے کر آیا ہوگا تو پسینے میں شرابور ہوگا اور خوب پریشانی کی حالت میں ہوگا، اور جب وہ دور کہیں دیکھے گا نا کہ جی نہر جاری ہے، وہاں پر پیڑ بھی ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے گا کہ مولا مجھے اس نہر کے قریب پہنچا دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہواؤں کو حکم دے گا کہ اس کو لے جاؤ اس کے قریب۔ اس سے پہلے اللہ پاک ایک وعدہ لے گا کہ بتا یہی تیری خواہش ہے اور کوئی تو تیری خواہش نہیں ہے، تو کہے گا مولا بس یہی خواہش ہے کہ تو مجھے اس نہر کے پاس پہنچا دے، اس سے زیادہ میری کوئی خواہش نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہوا کو حکم دے گا، ہوا اس کو لے کر نہر کے پاس پہنچ جائے گی۔ اب وہ نہر کا پانی پیے گا، تھوڑا سکون میں آ جائے گا، بولا سبحان اللہ۔ اب جب دوبارہ نظروں کو بلند کرے گا تو اس کو آگے تھوڑی سی اچھی اور نہر نظر آئے گی، اس سے بھی سندر، اس سے بھی اچھی ایک اور نہر نظر آئے گی، تو کہے گا مولا مجھے اس کے پاس کر دے۔ کیا کہے گا؟ مولا مجھے اس نہر کے پاس کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا ابن آدم ابھی تو وعدہ کیا تھا کہ مولا اور کچھ نہیں چاہیے، اب تجھے اور کی حاجت ہے؟ تو بندہ کہے گا مولا تو میرا مالک ہے، تجھ سے نہیں مانگوں گا تو کس سے مانگوں گا؟ مولا تو میرا مالک ہے، تو میرا رب ہے، میں تجھ سے نہیں مانگوں گا تو کس سے مانگوں گا؟ اور یارو ہماری ماں نا ماں، اس سے ضد کر کر بھی کبھی کوئی چیز لے لیتے ہیں، وہ دے دے، نواز دے، وہ دے دے چیز کو، وہ خرچ کرنے کے بعد دوبارہ ماں کے قدموں میں جا کے کہتے ہیں امی جان تھوڑا اور پیسے دے، وہ منع نہیں کرتی، یہ تو ماں ہے، تو رب تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، تو وہ اپنے بندے کے لاٹ کیسے نہیں اٹھائے گا، اور بندہ بھی وہ جو جنت کے راستے پر جا رہا ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے ابن آدم ابھی تو وعدہ کر کے آیا تھا کچھ اور نہیں چاہیے، تو بندہ کہے گا مولا تو میرا رب ہے، تجھ سے نہیں مانگوں گا تو کس سے مانگوں گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی یہ ہدایت نہیں پسند آئے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا ہوا سے کہ یہ جہاں کہہ رہا ہے اس کو اسی نہر پر لے جاؤ۔ اب وہاں نہر پر پہنچ گیا، اب وہاں نہر پر کیا دیکھ رہا ہے کہ سامنے جنت کا دروازہ ہے، کیا ہے؟ اب کہے گا مولا مجھے جنت کے دروازے پر پہنچا دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہوا اس کو جنت کے دروازے پر پہنچا دے گی۔ جنت کے دروازے پہ کھڑے ہو کر اب وہ کیا سوچے گا؟ وہ سوچے گا یار جنت میں جانے والا میں آخری شخص ہوں، جنت تو پوری بھر گئی ہوگی، پوری انسانیت جنت کے اندر ہے، تو جنت تو بھر گئی ہوگی۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے یہ حدیث سناتے ہوئے مسکرائے۔ کیا ہوا؟ مسکرائے۔ تو کہا بھائی کیوں مسکراتے ہو؟ کہا کہ جب رسول اللہ نے ہمیں یہ حدیث سنائی تھی میرے آقا بھی مسکرا رہے تھے، اور میرے آقا نے فرمایا کہ رب بھی مسکرا رہا تھا اس کی یہ بات سن کر۔ اس نے جب کہا نا دل میں سوچا کہ یار جنت تو پوری بھر گئی، میں جنت کے باہر ہوں، تو مجھے تو ہو سکتا ہے تھوڑی بہت جگہ ملے، پھر دروازہ بند ہو جائے چل اندر، جنت میں تھوڑی بہت جگہ مل جائے، تو کہا کہ میں تو آخری جنتی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے حبیب کے غلام تو غم زدہ نہ ہو، تو دنیا میں جو دنیا دیکھ کر آیا نا، یہ جتنی بڑی دنیا ہے اس دنیا کے ڈبل دنیا میں تجھے جنت میں عطا فرماؤں گا۔ یہ وہ بندہ ہے کہ جو جنت میں آخری میں جا رہا ہے، جو جنت میں پہلے رسول اللہ کے ساتھ جائے گا، اس کا عالم کیا ہوگا، اس کا عالم کیا ہوگا، اس کی ملکیت کا عالم کیا ہوگا۔ تو پھر انشاءاللہ ہم جنت میں اپنی پراپرٹی تیار کریں گے، انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ۔ یہ ہوگا کب؟ یہ ہوگا جب ہم اس طرح زندگی کو بسر کریں گے کہ جس طرح رب رسول چاہتا ہے، جس طرح رب رسول چاہتا ہے۔ رب رسول کیا چاہتا ہے؟ رب رسول یہ چاہتا ہے کہ تم نماز کے پابند ہو جاؤ، تم دین کو سمجھنے والے بن جاؤ، تم دین پر عمل کرنے والے بن جاؤ، اور تم حقوق العباد کے پابند بن جاؤ۔